وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق مشکل کشا داتا دستگیر حاجت روا ہے. قرآن کہتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ زمین میں جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں، سمندر ہیں ان کی سیاہی بنا لی جائے، تمام لوگ لکھنا شروع کر دیں میرے اللہ کی حمد و ثنا. میرے اللہ کی حمد و ثنا ختم ہونے والی نہیں ہے. درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین حضرات، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے جس کا آج الحمدللہ ہم پہلا جمعۃ المبارک ادا کرنے لگے ہیں. اس کے اندر دو گزارشات تو بنتی ہیں. پہلی کہ الحمدللہ خوشی اتنی انتہا کو ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھر سے ماہ رمضان عطا کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی برکات کو سمیٹیں. اور دوسری
دوسری خوشی، دوسری بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس نے یہ نعمت دی ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان تک ہمیں پہنچا دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ پچھلے رمضان ہم میں موجود تھے، آج وہ نہیں ہیں، ہم الحمدللہ تندرست توانا، اللہ رب العزت نے ہم کو ماہ صیام دیا، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ آئیے میں کچھ باتیں ذکر کروں گا رمضان المبارک کے حوالے سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے وہ بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں جو بیان کروں اس پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور مجھے حق سچ بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلی گزارش، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، پروٹوکول دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ کن کو؟ ایمان والوں کو۔ کیا خطاب فرمایا؟ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سانوں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت دا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ڈبل شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اسی دے بڑے گناہگار ہاں، سیاکار ہاں، کہ اللہ رب العزت نے سانوں پیاسا بھکھا رکھ کے اپنے قریب کیتا۔ اللہ رب العزت نے اسی اس قابل کتھے ساں؟ دوسرا حصہ، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تاڑے تو پہلے لوگاں تے بھی روزے فرض سن تے انہاں دا روزہ تے تواڈے روزے چ فرق یہ ہے کہ انہاں دی سحری نسی، اللہ رب العزت نے تانوں سحری عنایت کیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان السحور برکۃ اعطاکموها اللہ فلا تدعوها، سحری کھایا کرو، سحری برکت ہے، سحری نو چھڑنا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری روایت، ان اللہ جعل البرکۃ فی السحور، اللہ تعالیٰ نے سحری دے وچ برکت رکھ دیتی ہے، تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے من اراد ان یصوم فلیتحسر بشیء، اگر کوئی چیز کھان نو دل نہیں کردا تے کچھ نہ کچھ کھا لوے۔ ایک حدیث چاہتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر کسی چیز نو بھی دل نہیں کردا تے پانی دا کوٹی پڑ لوے۔ کیوں؟ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری دے ٹائم فرشتے، اللہ دے فرشتے آ جاندے نے، رحمت دی دعا کر دے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے سحری کھایا کرو، بے شک اللہ تعالی اپنی رحمت نازل کر دینے تے فرشتے جڑے نے رحمت دی دعا کر دینے۔ کدوں کر دینے؟ جدوں اسی سحری کھانے ہاں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ اس کر کے سانوں چاہیے کہ سحری کھانی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس مہینے میں اللہ رب العزت نے شیاطین کو جکر دیا اور سرکش جنوں کو قید کر دیا ہے، اور جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں، اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا گیا ہے۔ اور ہر افطاری دے وقت اللہ رب العزت جہنم چوں کافی زیادہ لوگاں نو آزاد کر دیندے نے۔ کس ٹائم؟ افطاری دے ٹائم۔ دو باتاں۔ تیسری بات، ہر نیک
جڑا مومن بندہ ہے، ہر نیکی مومن کے لیے باعث مسرت اور خوشی ہے۔ کیسے خوشی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آگے میں سوال کیتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھیا، مرنی بی امری آخذہ عنکا، اے اللہ دے پیغمبر مجھے ایسی نیکی بتلائیے جس کو میں تھام لوں مجھے جنت مل جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لا، روزے نو مضبوطی دے نال پکڑ لے، روزہ رکھیا کر، روزے ورگی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے، صحابی نے سوال کیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لا، روزہ جڑا دی مثل کوئی نیکی نہیں ہے، روزہ رکھیا کر، روزہ نو مضبوطی دے نال پکڑ لے۔ 3 باتاں ہو گیاں۔ چوتھی بات، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ چوتھی بات، اللہ تبارک و تعالی نو جڑا روزے دار ہے پورا دن بھکھا پیاسا رہندا ہے، بھکھا پیاسا رہن دی وجہ تو جیڑی او دے منہ چوں بدبو پیدا ہوندی ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اللہ رب العزت نو او جیڑی منہ دے وچوں بدبو آندی ہے کستوری دے نالوں زیادہ خوشبو والی لگدی ہے، زیادہ خوشبو والی پکیزہ لگدی ہے، کدی جنہیں روزہ رکھیا۔ تو تائیں تے قرآن آندا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ 5ویں چیز، 5ویں بات، والصائم حین یفطر، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بندے ایسے نے جنہ دی اللہ رب العزت دعا نو رد نہیں کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، پہلا بندہ عادل حکمران جڑا فیصلہ کردا ہے، اچھے طریقے دے نال فیصلہ کردا ہے، عادل حکمران جڑا او جیڑی بھی دعا کردا ہے اللہ رب العزت رد نہیں کر دے۔ دوسرا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، مظلوم جڑا جس تے ظلم کیتا جاندا ہے تے اللہ تبارک و تعالی او دی دعا نو بھی رد نہیں کر دے۔ تیسرا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، جیڑا بندہ افطاری دے ویلے دعا کردا ہے اللہ رب العزت او دوں رد نہیں کر دے۔ چھٹی بات، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ وہو حصن من حصون المؤمن من عذاب اللہ وفی روایت من النار۔ خوش نصیب وہ نہیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، خوش نصیب او بندہ جیڑا جنوں گناہ تو بچن دی توفیق مل گئی تے عذاب تو بچا لیا گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے، روزہ جیڑا ایک ڈال ہے، روزہ ڈال ہے، مضبوط قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے۔ روزہ کی ہے ڈال ہے تے قلعہ وچوں ایک مضبوط قلعہ ہے، یہ اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ ایک روایت چاندہ ہے آگ دے عذاب کو بچاندہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑا خوش قسمت بندہ ہے جیڑا گناہ کو بچا لیا گیا تے گناہ دے معاف ہو گئے، عذاب کو بچا لیا گیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ وہو حصن من حصون المؤمن من عذاب اللہ وفی روایت من النار۔ ڈال کنوں کیا جاندا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتی ہے جس طرح بندہ جنگ لڑدا ہے، جنگ دے وچ تھال بھریا ہوندا ہے کہ کوئی وار آوے تے میں انہوں ڈک لواں، تے جے ڈال دے وچ سوراخ ہوئے تے ڈال دے وچ اگر سوراخ ہوئے تو بچ سکدا بندہ؟ نہیں بچ سکدا۔ اس کر کے ڈال دے وچ سوراخ نہیں ہونا چاہیے، بندے نو بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، ذکر اذکار کرنے چاہیے نے۔ جس کام دا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیتا وہ کرنا چاہیے، جس تو منع کیتا تو رک جانا چاہیے۔ پھر روزہ جہاں ڈال ہے پھر کل قیامت والے دن کام آئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام ساتویں بات من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ دنیا بھر کے گناہوں کو بخشنے والا اللہ دنیا کا ہر شخص چاہتا ہے، چاہے وہ بد ہے یا نیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت میری مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے نسخہ دیا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جن نے ایمان دی حالت ثواب دی نیت دے نال رمضان المبارک دے روزے رکھے، اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العزت دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے، اللہ رب العزت دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ 8ویں بات جنت میں داخلہ، موت جیڑی ہے وہ ہر ایک نو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اے اٹل فیصلہ ہے، موت آنی ہے۔ ویکھو پچھلے سال کئی لوگ ساڈے نال موجود سن، اج کوئی نہیں۔ سانو بھی چاہیے کہ تیاری کر کے رہنا چاہیے، رمضان المبارک آیا نیکیاں نو سمیٹنا چاہیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من ختم له بصیام یوم دخل الجنہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک بندے نے روزہ رکھیا ہے، ایک بندے نے روزہ رکھیا ہے تو اتوں آواز آ گئی ہے، موت دا پیغام آ گیا ہے، تے اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے من ختم له بصیام یوم دخل الجنہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ روزے دی حالت سے کسے نو موت آ گئی ہے، روزہ ادا ہووے، نمازاں دا پابند ہووے، حج تے زکات ادا کردا ہوئے، تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اچھا روزے دار جیڑا اگر او دا خاتمہ ایمان تے ہو جاندا ہے، یعنی روزہ رکھیا اونوں موت آ گئی ہے، تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من ختم له بصیام یوم دخل الجنہ، ادھروں روح نکلے گی سیدھا جنت چلا جاوے گا۔ 9ویں بات روزہ جڑا اللہ دے ہاں سفارش کرے گا، اللہ دے ہاں سفارش کرے گا، کیویں سفارش کرے گا؟ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا روزہ تے قرآن اللہ دے ہاں سفارش کرے گا، اللہ دے ہاں سفارش کرے گا۔ اگر انہیں روزہ اچھے طریقے نہ رکھیا ہویا تو قرآن پڑھدا ہویا تے اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے کل قیامت والے دن قرآن بھی سفارش کرے گا تے روزہ بھی سفارش کرے گا۔ 10ویں بات
روزہ دار نو دو خوشیاں نے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا روزہ دار جڑا ہے انہوں دو خوشیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر یفطر واذا لقی ربہ فرح بصوم۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا روزے دار نو دو خوشیاں نے، دو خوشیاں نے روزے دار نو۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے پہلی خوشی جیڑی ہے جدوں او افطار کردا ہے تے افطاری ویلے سب کچھ سامنے پیا کھاندا نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے منع کیتا ہے۔ اس ویلے روزے دار نو خوشی ہوندی ہے کہ میں روزہ افطار کرن لگا۔ تے دوسری خوشی اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ رب العزت مومن بندیاں نو روزے داراں نو اللہ رب العزت اپنا دیدار نصیب فرمان گے۔ پہلی خوشی روزہ جدوں افطار کردا ہے، دوسری خوشی جدوں اللہ رب العزت دا دیدار کرے گا۔ آدم کے تمام بیٹے جو ہیں، آدم کے بیٹے کا ہر نیک عمل 10 گنا اور اللہ رب العزت 700 گنا تک لے جاتے ہیں۔ وہ زیادہ کر دیں اس کی مرضی ہے، وہ جتنا زیادہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ 11ویں چیز اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے داراں واسطے اللہ رب العزت نے ایک اسپیشل قسم دا دروازہ رکھیا۔ 11ویں بات اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جنت دا ایک دروازہ ہے جدا نام اللہ رب العزت نے ریان رکھ دیتا ہے اور روزے دار دے وچوں داخل ہون گے۔ ادھے تو علاوہ کوئی بندہ اس دروازے چوں داخل نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے روزہ کل قیامت والے دن کہے گا یقالو این الصائمون، روزے دار کتھے نے؟ تے روزے دار فیقومون، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے وہ کھڑا ہو جائے گا روزے دار کہ میں روزے دار ہاں۔ یعنی انہا پروٹوکول اللہ رب العزت نے روزے دار نو دیتا ہے۔ 12ویں بات اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا آ کے آندا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نو ایک مننا، اللہ نو خالق مننا، مالک مننا، رازق مننا، مشکل کشا مننا، تے توانو میں اللہ دا بندہ تے اللہ دا رسول مننا، تے میں نمازاں بھی قائم کراں گا، زکوٰۃ بھی دواں گا، حج بھی کراں گا، تے رمضان المبارک دے میں روزے بھی رکھاں گا۔ تے مینوں دسیا جاوے کہ میرا شمار جڑا کنہ لوگاں دے وچ ہوئے گا۔ کون سوال کر لیا؟ صحابی رسول سوال کر رہے نے تے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے نے، کہندے نے او صحابیہ تیرا شمار جڑا من الصدیقین والشہداء، کہ تیرا شمار جڑا او صدیقین وچ ہوئے گا، شہداء دے وچ ہوئے گا۔ اللہ رب العزت نے ایمان والے نو پروٹوکول دیتا ہے، سانوں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت دی عبادت جس طرح وہ چاہتا ہے اللہ رب العزت اس طرح کرنی چاہیے۔ اس رمضان المبارک دے حوالے نہ کیونکہ سانوں پتہ ہوئے گا کہ ایدی افادیت کی ہے رمضان دی روزیاں دی، تو پھر اسی جنہاں روزے اچھے طریقے نہ رکھاں گے، قدر بھی کران گے وہ دی۔ تے آئیے او عمال جنہ دے نال روزہ ٹوٹ جاندہ ہے، بندہ روزہ رکھ کے سرما پا سکتا ہے اکھاں دے وچ جڑا نا اودے نال روزہ ٹوٹدا نہیں ہے۔ دوسرا تیل بھی لگا سکتا سیر نو،
اور نہا بھی سکتا، غسل بھی کر سکتا ہے روزہ رکھ کے۔ اگر بندہ بھول چک کے کھانا کھا لوے یا کوئی چیز کھا لوے تو او دا روزہ نہیں ٹوٹدا، انہوں اللہ رب العزت نے کھلایا تے پلایا، او دا روزہ نہیں ٹوٹدا۔ اگلی بات کہ عورتاں جدو ہنڈی بناندیاں نے سالن یعنی نمک چک کرنے واسطے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا جہا سالن لے کے زبان تے رکھ کے انہوں تھک دیں، انہوں دا روزہ باطل نہیں ہوئے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا انہوں دا۔ اسی طرح ہی اگر کوئی بندہ انہوں نہانے دی حاجت ہے، غسل فرض ہے وہ تے سحری دا ٹائم مک چلا تے اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سحری کیتی ہے پھر نہا کے پھر جماعت کروائی ہے۔ یعنی اگر بندے نو نہانے دی حاجت ہے، غسل فرض ہے وہ تے فجر یعنی اذان ہون والی، سحری بند ہون والی ہے تو پہلے کی کرے گا؟ سحری کھائے گا تے پھر وہ نماز ادا کرے گا نہا کے۔ اسی طرح ہی خود بخود خود ہی کیا آ جاوے، الٹی آ جاوے، اپنے آپ آ جاوے تو او دے نال روزہ نہیں ٹوٹدا۔ اسی طرح نکسیر پھٹ جاوے او دے نال بھی روزہ نہیں ٹوٹدا۔ بندہ وضو کردا بار بار کولی کردا روزہ لگدا، اس نال بھی روزہ باطل نہیں ہوندا۔ ہاں منہ دے وچ اگر کوئی سپرے وغیرہ بندہ کردا بیماری دی وجہ دے نال اندر حلق چ نہ جاوے تو وہ منہ دے اندر وہ لگا سکتا ہے، وہ روزہ نہیں ٹوٹتا انشاءاللہ۔ یہ تھی روزے کے احکام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ آئیے وہ امور جن کے ساتھ روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ باقی نہیں رہتا، قضا ہو جاتی ہے بعض دفعہ۔ اور آئیے جان بوجھ کر بندہ کھا پی لوے۔ پہلی چیز بندہ جان بوجھ کے اگر کوئی چیز کھا پی لیندہ ہے تو وہ دا روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ دا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری چیز ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ رب العزت حق بات کہن تو نہیں شرماندے، تو سانوں بھی شرمانا نہیں چاہیے، دسنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین جدوں ایام آ جاندے نے، اگر روزہ رکھیا صبح دا 10 منٹ رہ گئے نے روزہ افطار ہون چ، 2 منٹ رہ گئے، 1 منٹ رہ گیا، اگر ان خون جاری ہو گیا تو او دا روزہ ٹوٹ گیا، او بعد وچ قضا دے گی روزے دا۔ تیسرا طاقت والا ٹیکہ لگوانا، طاقت والا ٹیکہ لگوان دے نال روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاندہ ہے۔ آنکھ کان اور ناک میں دوائی ڈالنے سے اگر ذائقہ حلق میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ چوتھی بات میاں بیوی نے تعلق قائم کر لیا رمضان دے مہینے چ روزہ رکھ کے، رمضان دے مہینے چ اگر انہوں نے تعلق قائم کر لیا روزہ رکھ کے تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کیتی ہے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا، آ کے آندا بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت، اے اللہ دے پیغمبر میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ تے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا مالک کی ہویا؟ تو آندا قال وقعت امراتی وانا صائم، کہندا اللہ دے پیغمبر میں روزے دی حالت وچ سا، میں اپنی بیوی دے نال مباشرت کر لی، جماع کر لیا، تعلقات قائم کرتا، تے اللہ دے پاک پیغمبر نے انہوں ڈانٹیا نہیں، انہوں ڈانٹیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تجدو رقبتن تاتقها، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے آن والیا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکنا ہے؟
تے او کہندا اللہ دے پیغمبر قال اللہ مینوں ایدی طاقت کوئی نہیں. کی کہندا اللہ دے پیغمبر میرے کول طاقت کوئی نہیں کہ میں ایک غلام آزاد کراں. تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا فقال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جے تو غلام نہیں آزاد کر سکتا تے 60 روزے رکھ. کہندا اللہ دے پیغمبر لا کہ میں روزہ رکھن دی طاقت نہیں رکھدا. اللہ دے پاک پیغمبر نے تیسری بات کہی قال فهل تجد اطعام ستین مسکینا. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دے. تے او تیسری والی کی کہندا ہے اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 60 مسکیناں نو کھانا بھی نہیں کھوا سکدا، نہ میں غلام آزاد کر سکنا، نہ میں 60 روزے رکھ سکنا، نہ ہی میں 60 مسکیناں نو کھانا کھوا سکنا. تے اللہ دے پاک پیغمبر نے انہوں کچھ نہیں آکھا، کہتے بیٹھ جا. تھوڑی دیر تو بعد ایک صحابی آئے نے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول ٹوکرا لے کے کھجوراں دا. تے اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھیا او سوال کرنے والا کتھے ہے؟ تے او کہندا ہے نام یا رسول اللہ میں ایتھے ہی ہاں. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے ٹوکرا لے جا اے غریباں یتیماں مسکیناں دے اوتے تقسیم کر دے. تے کی کہندا اگوں دھیان نال گل سنیا جے. کہندا اللہ دے پیغمبر مدینے دیاں گلیاں وچ میرے کلو غریب بندہ ہی کوئی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر مسکرائے. حدیث چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دارہ مبارکہ واضح ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشاش بشاش ہو گئے. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا او آن والیا اے ٹوکرا لے جا، اے ٹوکرا لے جا تے اپنے گھر جا کے کھا لے، تیرا فدیہ بھی ادا ہو جائے گا، بعد چ روزہ رکھ لیں. یہ تو پتہ چلیا کہ اگر کیونکہ یہو جے مسئلے مسائل نا پوچھن لگیا لوکی شرماندے نے، باقی گلاں ساریاں پوچھ لیندے نے، یہو جیاں گلاں پوچھدے نہیں. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا معاملہ ہو جائے روزہ رکھ کے تے غلام آزاد کیتا جائے ایک، اگر او دی طاقت نہیں تے 60 روزے رکھے جان، 60 روزے نہیں تے تیسرا 60 مسکیناں نو کھانا کھوایا جائے. وہ صحابی کہندے نے میرے کو تینیں چیزاں کوئی نہیں. تاسو نے فرمایا جا اپنے گھر جا کے استعمال کر، اللہ رب العزت تیرا فدیہ بھی ادا ہو جائے گا تو روزے دی قضا باچ دے گا. یعنی اگر کسی عورت نو دوران روزہ اگر خون جاری ہو جاندہ نفاس دا ہوئے یا مہواری دا ہوئے او دا روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے دی قضا باچ دے گی اور نماز دی قضا نہیں دے گی. اللہ رب العزت کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. الحمدللہ سالانہ جلسہ ماشاءاللہ اتوار والے دن ہوا، کامیاب رہا. میں تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے تعاون کیا اور جو وہ حاضر ہوئے. اللہ رب العزت ہماری یہ نیکی قبول فرمائے. کچھ کبھی کوتاہی رہ جاتی ہے ہماری طرف سے یا علماء کرام کی طرف سے، بچوں کو جو ہے نا وہ انعام نہیں تھے دیے گئے اور بچے جو ہیں وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے. میں شعیب بھائی صاحب کو صدر اہل حدیث یوسف التماس کروں گا کہ آئیں اور بچوں کو جو ہے نا وہ اسی دوران ہی جو ہے نا وہ پکڑا دیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے. بچوں کی بچے جو ہیں وہ قریب آ جائیں.
پہلا بچہ جس کی اول پوزیشن آئی ہے عبد الوہاب بن عارف، عبد المتین بن عارف، دونوں بچوں کی ماشاءاللہ اول پوزیشن آئی ہے. آگے آگے جلدی جلدی آئیں، جلدی جلدی، شاباش. اور دوم حذیفہ بن نثار، عثمان بن کرامت، آصف بن جمیل، جلدی جلدی آئیں، شاباش، جلدی جلدی. اور تیسری پوزیشن حامد بن شفاقت اور احمد بن بشارت، یہ بھی دو بچے ہیں. جلدی جلدی آگے ہیں، جلدی جلدی. ناظرے والوں میں سے حنظلہ بن عثمان، اس کی اول پوزیشن آئی ہے حنظلہ بن عثمان. اور دوم طلحہ بن شفقت، طلحہ بن شفقت، اس کی دوسری پوزیشن آئی ہے. سوم احمد بن عبد القادر اور زیان بن شہباز، دو بچے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان المبارک کے حوالہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طلحہ صحابی آتے ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر کو کہتے ہیں، اے اللہ کے پیغمبر، 2 سال پہلے 2 ساتھی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اکٹھا اسلام قبول کیا. ایک جنگجو تھا، وہ شہید ہو گیا، تو دوسرا بندہ جو ہے وہ تبھی موت فوت ہوا ہے. تو مجھے رات کو خواب آئی ہے کہ جو تبھی موت فوت ہوا اس کو جنت میں پہلے لے کر جایا گیا اور دوسرے کو بعد میں. تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنگجو تھا، شہید ہوا، اس کی زندگی میں رمضان نہیں تھا آیا. دوسرا جو تبھی موت فوت ہوا ہے اس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان المبارک کے اس نے روزے رکھے ہیں، نعمتوں کو سمیٹا اس نے، تو اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں دونوں ہی گئے ہیں. تو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پہلے جو طبی موت فوت ہوئے ہیں ان کو لے جایا گیا، بعد میں جو شہید ہوئے ہیں ان کو لے جایا گیا. تو مجھے کہا گیا تیری باری نہیں آئی ابھی. طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ تیری باری نہیں آئی، تیری زندگی ہے ابھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے رمضان کے روزے رکھے تھے، اس لیے رمضان کی قدر کرنی چاہیے. یہ یکم رمضان المبارک سے نا خواتین کے لیے مدرسے کے اندر پروگرام ہوتا ہے، 6:30 سے 7:30 بجے تک اپنی خواتین کو بھیجا کریں. دوسرا منظور پورہ پلاٹ سے ایک بی بی، اس کے ابو فوت ہوئے ہیں تو اس نے مدرسے کے لیے جو ہے نا وہ 1000 اینٹ بھیجی ہے اور ساتھ اس نے کہا کہ میرے ابو کے لیے دعائے مغفرت کیجیے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے والد کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. ہمیں بھی چاہیے کہ مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اور ہمیں مدرسے کے اندر کم از کم 15,000 اینٹ درکار ہے، 15,000 اینٹ درکار ہے. یاد رکھیے گا رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ رب العزت جو ساتھی تعاون کرے ان کا کیا ہوا اللہ رب العزت قبول فرمائے. انما الاعمال بالنیات، بندہ ارادہ کر لیتا ہے نا کہ میں نے یہ نیکی کا کام کرنا ہے تو اللہ رب العزت اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. کی نہیں ابھی اس نے، جب کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت 10 گنا 700 گنا جتنا مرضی بڑھا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.